غزوہ خندق کے موقع سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، غزوہ خندق وہ جب کفار مکہ مدینہ پر چڑھائی کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے، تو اس موقع سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کر کے دفاعی پوزیشن کا رخ اختیار کیا تھا، اور مدینہ کے ارد گرد بڑی خندق کھدوائی تھی تاکہ کفار مکہ اندر نہ آئے۔ اس کو غزوہ خندق کہا جاتا ہے۔ تو غزوہ خندق کے موقع سے ایک صحابی کا نکاح ہوا تھا، نئی نئی شادی ہوئی تھی، اور وہ خندق کے جگہ پر موجود بھی رہتے تھے حضور کے ساتھ، اور ان کی نئی نئی شادی اسی دوران میں ہوئی تھی۔ میں نے اس روایت کو پڑھا تو آج کے ماحول میں تھوڑی سی ایک بات ذہن میں آ گئی کہ حالات کیسے بھی ہوں، شادی اس زمانے میں اتنی نارمل تھی کہ جنگ کے حالات میں بھی شادیاں کر لی جاتی تھی۔ جنگ کے حالات میں بھی غزوہ خندق کے موقع سے مسلمانوں کے لیے غزوہ خندق سے بڑھ کر کوئی کام نہیں تھا، لیکن اس موقع پہ بھی اس صحابی کی شادی ہو گئی، نکاح ہو گیا، محاصرے کے دوران ہی میں نکاح ہو گیا۔ نکاح اتنا نارمل تھا اسلامی نقطہ نگاہ میں۔ تو شادی ہو گئی، وہ دوپہر یا دن کے موقع سے روزانہ حضور سے اجازت لے کر گھر تشریف لے جاتے۔ حضور دو روزانہ اجازت دیتے، ایک دن چلے گئے، دوسرے دن چلے گئے، تیسرے دن چلے گئے۔ ایک مرتبہ پھر وہ اجازت لینے کے لیے آئے تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ جاتے جاتے اپنے ہتھیار لیتے جاؤ، مجھے بنی قریظہ کے یہودیوں سے یہ خدشہ ہے کہ وہ کوئی تمہیں نقصان نہ پہنچائیں۔ تو پہلی دفعہ یہ صحابی ہتھیار لے کر اپنے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ جب گھر پہنچے تو دیکھا کہ ان کی نئی نویلی دلہن دروازے کی دہلیز کے پاس بالکل ایسے کھڑی ہیں جیسے بے پردگی کا انداز ہوتا ہے۔ بڑا غصہ آیا، بڑا طیش آیا کہ یہ کیا ماحول ہوا کہ میرے باہر جانے کے بعد گھر کی دہلیز پہ اس انداز سے کھڑی ہیں۔ بہت طیش آیا، اور بیوی پر کچھ ضرب لگانا ہی چاہتے تھے، مارنا چاہتے تھے۔ بیوی نے کہا کہ پہلے میرا عذر سن لیجئے، پھر اس کے بعد مجھے کہیے۔ کہا کیا ہے؟ پہلے گھر میں دیکھیے کہ کیا ہو رہا ہے، میرے باہر آنے کی وجہ دیکھیے۔ تو پھر انہوں نے دیکھا کہ ان کے بستر پر ایک بہت بڑا سانپ کھڑا ہوا ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ اس سانپ نے اس خاتون کو باہر لانے پہ مجبور کر دیا، یہ ڈر کے مارے باہر آ گئی۔ ان صحابی ہتھیار لائے تھے، تلوار لی اور اس سانپ کو دے مارا، سانپ اس سے مر گیا۔ پھر اس کو سانپ کو ایسے نشان لگا کے اپنے گھر کے دالان میں لا کے اس کو زمین پہ گاڑ دیا، گاڑا۔ تو پھر اس کے بعد یہ روایت ہے کہ وہ سانپ زندہ ہوا، پھر ان صحابی پر حملہ آور ہوا۔ ان کی زوجہ کہتی ہیں کہ مجھے پتہ نہیں چلا کہ پہلے انتقال یا پہلے مرنا سانپ کا ہوا کہ میرے شوہر کا ہوا، کس کا انتقال پہلے ہوا مجھے نہیں معلوم۔ دونوں کے درمیان لڑائی ہوئی اور وہ مر گئے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی کہ ان صحابی کا انتقال ہو گیا ہے، یا رسول اللہ دعا فرما دیجیے کہ وہ زندہ ہو جائیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ ان کے مغفرت کی دعا کرو۔ پھر آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، مدینے میں بہت سارے جنات ہیں، اور بہت سارے مسلمان ہو چکے ہیں، اور بہت سارے ابھی باقی ہیں۔ جب بھی کوئی تمہیں سانپ گھر میں نظر آئے تو 3 دفعہ تک اس کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا حکم دو۔ اگر وہ مان جائے، مسلمان ہوگا تو وہ چلا جائے گا، اگر وہ سرکش ہوگا تو پھر اس کو قتل کر دینا، حضور نے ارشاد فرمایا۔ یہ جنات کے وہ اثرات ہیں۔ اگر آپ کہیں کہ جنات کے اثرات سے، اس کے ساتھ لڑائی سے انتقال اور مرنے کا ایک سبب بھی بن سکتا ہے، تو غزوہ خندق کے موقع سے کی روایت ہے کہ ان کا انتقال ہو گیا، ان صحابی کا۔ حضور نے پھر جو مسلمانوں کی تجہیز و تکفین کا مرحلہ ہے اس کو انتظام فرمایا۔ ان روایاتوں سے میری گفتگو کا خلاصہ بس اتنا ہے کہ انسان جنات پر مسخر ہو سکتا ہے، اور جنات انسان پر مسخر ہو سکتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ